ابھی دیکھو ایک میرے پاس ویڈیو آئی, کلپ آیا, کسی خاتون نے کہیں خودکشی کی ہے, شادی شدہ خاتون بچوں والی, وہ 5ویں بلڈنگ سے بچوں کو بھی پھینک دیا, خود بھی چھلانگ لگا دی. یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے. نیچے لکھا ہوا ہے, حکومت کو برا بلا کہا ہے کہ دیکھو گورنمنٹ نے غربت مہنگائی اتنی کر دی ہے جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت آ گئی کہ عورت اپنے بچے کو مار رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. مجھے اتنا غصہ آیا جس نے ویڈیو بھیجی. میں نے کہا گورنمنٹ کو تو برا کہو, لیکن یہ موقع نہیں ہے اس عورت کو برا کہو. یہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی, اس کو روٹی نہیں ملی ہے, اس کے بچے اتنے بڑے بڑے کیسے ہو گئے. ہوس ہے ہوس, لیبل غربت مہنگائی کا لگا دیا. ہر شخص کو چاہیے عیاشی, جب عیاشی نہیں مل رہی تو ڈپریشن میں جا رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے. بھوک افلاس آج وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی, لیکن بھوک میں بھی لوگوں کے چہروں پہ خوشی کے آثار ہوتے تھے. مل جاتا اللہ کا شکر ادا کرتے, نہیں ملتا صبر کرتے, یار صبر کا ثواب لیں گے. اب کیا ہے, کمپٹیشن, تقابل. اس کے پاس لینڈ کروزر, میں رکشے میں گھوم رہا ہوں, اس کے پاس آئی فون, میرے پاس سستا موبائل. یہ جو تقابل ہے جس میں گورے نے ہمیں ڈالا ہے, انہوں نے دولت دولت دولت. گورا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. آپ کی یونیورسٹیوں میں جو پروفیسر پڑھا رہے ہیں وہ تو یورپ امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں, وہ دنیا کو مسافر خانہ تھوڑی سمجھتے ہیں. ہر وقت آپ کو پیسہ پیسہ پیسہ, معاشی ترقی. ہماری سیاسی تنظیمیں وہ بھی یہی بات کرتی ہیں, ملک میں معیشت معیشت. مذہب کو انہوں نے کیا کر دیا, اللہ کی رضا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. معیشت, ہر آدمی کے دماغ میں جو کھوپڑی میں جو جرثومہ گھسا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ میں نے دولت کمانی ہے. میرا بھانجا پڑھتا ہے نا یونیورسٹی میں, بتاتا رہتا ہے کہ ہر لڑکا پیسہ کمانے کی بات کر رہا ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ابے تو کما کے کیا کرے گا, تو جانا قبرستان تو جا کے دیکھنا. تو ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دی, لیکن ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. آج ہمارے تاجر وہ حدیثوں تو لیتے ہیں جس میں ایماندار تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, اور طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. طاقت میں مالی طاقت بھی ہے, جسمانی طاقت بھی ہے, ساری حدیثیں تو لے رہے ہیں. ہم بھی بتاتے رہتے ہیں حدیثیں, بھائی پیسہ کماؤ, ہم بھی کہتے ہیں, لیکن حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ پابندی سے قبرستان جایا کرو. کیا کیا کرو, پابندی سے قبروں کو جا کے دیکھا کرو کہ تھوڑے دنوں میں لیٹنے والا ہوں میں یہاں پہ. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام جو پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہا ہے عیاشی کے لیے نہیں دے رہا. مسلم قوم کو پاورفل بنانا ہے, طاقتور بنانا ہے مسافر خانہ ہی. صحابہ تو غریب تھے بھائی زیادہ تر, پھر بھی کامیاب ہو گئے. ہوس کا مریض نہیں بنا رہا اسلام آپ کو. اسلام کہہ رہا ہے پیسہ کماؤ, دل میں جگہ نہیں دو. دل میں دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. بار بار جو میں مثال دیتا ہوں, آپ بزنس کلاس میں جاؤ ٹرین میں, اچھا سفر گزرے گا آپ کا, لیکن اس بزنس کلاس سے دل تھوڑی لگاؤ میرے بھائی کہ یہ سیٹیں کتنی اچھی اور یہ ایئر کنڈیشن ہائے, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا میں یہاں سے اتروں. جہاز میں جا رہے ہو, ایئر ہوسٹس پہ دل آ گیا آپ کا, یار میری والی تو ہے نہیں, یہ کتنی اچھی بٹن دباؤ, چائے پیش کر رہی ہے, شربت پیش کر رہی ہے, میں نہیں جا رہا, میں نہیں جا رہا. اگلا بولے گا بھائی تو پاگل ہے کیا, یہ مسافر خانہ ہے بھائی, تھوڑی دیر کے لیے تیرے پاس پیسہ زیادہ تھا تو چل جہاز میں آ گیا, ورنہ بس میں چلا جاتا. نہ بس سے دل لگانا ہے نہ جہاز سے. اور جہاز میں بیٹھا ہوا آدمی ان لوگوں پہ رش کر رہا ہے, ان کو جو بیچارے بس میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, ابے اکانومی کلاس میں جا رہے ہیں, ان کا دیکھو ناکام دنیا کے گھٹیا لوگ. تو عقل مند کیا کہے گا, بھائی منزل 24 گھنٹے کے بعد تو بھی وہیں پہنچے گا جہاں تو 1 گھنٹے میں جہاز میں پہنچ رہا ہے, منزل دونوں کی کیا ہے, سیم ہے. تو سفر پہ تھوڑی فخر کیا جاتا ہے. تو پیسہ پیسہ پیسے کی بکواس تو بہت ہو رہی ہے. یونیورسٹیوں میں جاؤ نا, ہمارے زمانے میں وہ ماحول تھا, اب تو اور آگے جا چکا ہے. ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ, ترقی 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 ترقی. کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر یہ نہیں بتا رہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, بیٹا اس سے دل مت لگاؤ. کوئی پڑھ لیا ٹھیک ہے, نہیں پڑھا تو بھی کوئی ٹینشن نہیں, ٹماٹر بیچے, وہ کچھ نہیں ہوتا بیٹا. یہ ٹماٹر بیچنے والے ناکام نہیں ہیں. اگر یہ ایمانداری سے بیچیں گے, یہ قیامت میں ان کے چہرے سفید ہوں گے, تمہارے کالے سیاہ ہوں گے. کوئی پروفیسر بتا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, یہ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں کہ یہ باتیں کوئی مولوی نہیں بتاتا. یہ بھی تو کہو یہ باتیں کوئی پروفیسر نہیں بتاتا. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے علماء پہ تو طنز بہت ہوتا ہے. میں یہ بات بتا رہا ہوں, کوئی مولوی نہیں بتائے گا. لیکن کچھ اچھی باتیں ہیں جو پروفیسروں کو بھی بتانی چاہیے, لیکن کوئی پروفیسر نہیں بتاتا. خود پروفیسر ڈپریشن میں نفسیاتی ڈاکٹر خود ڈپریشن میں جا رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نفسیات پڑھی تھی اتنی محنت سے
کہ ہم لوگوں کو ڈپریشن سے نکالیں گے اور اس کے ہم پیسے لیں گے. لوگ ڈپریشن میں جا ہی نہیں رہے, ان کو اس بات کی ڈپریشن ہو رہی ہے, پیشنٹ ہی نہیں آ رہے, یا سارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں لیکن وہ ادھر اس کو اس بات کی ڈپریشن ہو رہی ہے کہ پبلک ڈپریشن میں کیوں نہیں آ رہی ہے یار. نہیں بھی ہو رہی تو ہوگی نا اس بات کی اس کو, اگر بالفرض نہیں ہو رہی تو کسی ڈاکٹر کو اگر ڈپریشن کے مریض نہ ملے تو وہ تو اسی پہ ڈپریشن میں, نے یار پڑھا ہوا سارا میرا برباد ہو گیا, میرے پاس آئے گا میں کہوں گا کوئی بات نہیں ٹماٹر بیچ یار, تو ٹھیلا لگا, تو نے نفسیات پڑھی ہے اور کوئی تجھے نفسیات کا پیشنٹ نہیں مل رہا, یا مل تو رہے ہیں لیکن وہ تو ان کا علاج نہیں کر پا رہا, وہ کہنے پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے, ہم نہیں آ رہے, یا تجھے تمہاری مرضی کی فیس نہیں دے رہا, تو تم یہ کام چھوڑ کے کیا لگاؤ, ٹماٹر بیچو. نفسیاتی ڈاکٹر کر لے گا, کہہ رہا ہے بھائی میں ڈپریشن سے مر جاؤں گا. ابے تو اس کا مطلب جب تو خود اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکتا تو دوسروں کو کہاں سے بچائے گا تو. اصل ڈپریشن سے بچانا یہ نہیں ہے کہ ٹماٹر والے کو لینڈ کروزر میں ڈال دو, پھر تو سارے ڈپریشن سے نکلیں گے. اصل تو یہ ہے کہ جس حال میں, کیونکہ خدا ہم سے اپنی مرضی کے مطابق معاملہ کرتا ہے, ہماری چاہتوں کے مطابق معاملہ. ہر ٹماٹر والا چاہتا ہے کہ میں لینڈ کروزر میں گھوموں, لیکن خدا کی مرضی ہوتی ہے تو گھما دیتا ہے, نہیں ہوتی تو نہیں گھماتا. تو نفسیاتی ڈاکٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہے اس کی ڈپریشن پیسے دے کے ختم کرے, اس کا کام یہ کہ غریب کو غربت ہی میں ڈپریشن سے بچائے. تو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھ لے کہ حضرت اگر آپ غریب ہو گئے تو یہ فارمولا آپ پہ فٹ ہوگا, وہ کہے گا ہاں, تو آپ کو ٹھیک ہے آپ یہاں سے نکلو, ٹماٹر بیچو, اب ٹماٹر بیچو. ٹھیک ہے, کوئی یہ صحیح نہیں ہے کہ کلینک بند کر کے وہ ٹماٹر بیچے, لیکن حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. آپ اس سے یہ کہیں کہ فرض کریں ڈاکٹر صاحب اگر آپ غریب ہو گئے اور سارا مال آپ سے چھن جائے, کلینک بند ہو جائے اور آپ کو ٹماٹر بیچنے پڑیں, تو جس چیز کے ذریعے آپ سامنے والے کو موٹیویٹ کر رہے ہو وہ کہانیاں سنا کے آپ اپنی آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہو اس وقت, تو اس کا ضمیر کہے گا بالکل بھی نہیں. اس کا مطلب ان تلوں میں تیل بولو نہیں ہے. اسلام نے بتایا بھائی قبرستان جاؤ, ٹھیک ہے نا, بولو یار ٹماٹر بیچ کے بھی ادھر ہی آنا ہے, خزانے کما کے بھی ادھر ہی آنا ہے,